اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا ملت ابراہیمی کا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے۔ جو اس سے اعراض کرے گا وہ بے وقوف اور احمق۔ ملت ابراہیمی کا خلاصہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم آئے اس حکم کے آگے سر جھکا دینا۔ دعویٰ یہودیوں کو بھی تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر عامل ہیں، اور عیسائیوں کو بھی تھا کہ ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور مشرکین بھی یہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں اور ہم انہی کے دین و مذہب پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تردید فرمائی، نہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں اور نہ عیسائی ہیں اور نہ مشرکین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ ہے ملت ابراہیمی پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ان آیات میں بتایا کہ ملت ابراہیمی پر یہ امت کیسے ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام جس طرح اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکایا کرتے تھے، اس امت نے بھی اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکایا ہے۔ انہی میں سے اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے نماز میں رخ کرنا قبلے کی طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے حکم یہ دیا مسلمانوں کو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اس کے بعد میں 16 اور 17 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اب اپنا نمازوں میں رخ خانہ کعبہ کی طرف کیا کرو۔
چنانچہ مسلمانوں نے بغیر کسی تاخیر کے اللہ کے اس حکم کو قبول کر لیا۔ 17 مہینے تک مفسرین کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے نمازوں میں ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ پہنچ کر رخ کیا ہے بیت المقدس کی طرف۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں مسجد نبوی میں وہ نشانات موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز اس رخ کو پڑھی جاتی تھی۔ بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعتیں ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام قبلے کے بدلنے کا حکم لے کر آئے تو نماز ہی میں رخ بدل لیا گیا۔ نماز ہی میں 2 رکعتیں قبلے کی طرف، اس قبلے کی طرف 2 رکعتیں اس قبلے کی طرف۔ یہ تو وہ لوگ تھے، یہ عصر کی نماز تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لیکن مسجدیں تو اور بھی تھیں۔ مسجد بنی سلمہ جس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، اور مسجد قباء جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جایا کرتے تھے، اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے قباء میں قیام کیا اور وہیں آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی قرآن میں تعریف کی، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس کی مستحق ہے کہ آپ اس میں قیام کریں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ نبی کریم علیہ السلام زیادہ تر سنیچر کے دن مسجد نبوی سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر، اور فرمایا جس نے وہاں نماز پڑھی اس کو 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کی بھی تعریف کی اور اس مسجد کے نمازیوں کی بھی تعریف کی۔ فرمایا فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکی حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت کریمہ مسجد قباء کے نمازیوں کے بارے میں نازل ہوئی، اور مسجد قباء میں جو نمازی تھے وہ بھی کون تھے؟ حضرات صحابہ کرام تھے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازیوں سے کہا اللہ نے تمہاری تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں، طہارت کو پسند کرتے ہیں، تو تمہارا پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ گندگی کو صاف کرنے کے لیے پیشاب کرنے کے بعد، اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد، پانی کے استعمال سے پہلے ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں، مٹی کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر نجاست نہ رہے تو اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ڈھیلا، پتھر، ایسی چیز جس سے گندگی صاف ہو جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات ہے اس سلسلے میں کہ ڈھیلے بھی آدمی استعمال کرے تو کتنے طاق عدد، من استجمر فلیؤتر، جو آدمی استنجا کرے ڈھیلے سے تو اسے طاق عدد ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے، یعنی 3، 5، 7۔ اللہ تعالیٰ کو طاق عدد پسند ہے۔ مقصد کیا ہے؟ صفائی۔ اگر 5 ڈھیلوں میں صفائی نہ ہو تو یہ نہیں کہ 5 ہو گئے اب نہیں، مقصد تو صفائی ہے۔ اگر ابھی بھی گندگی باقی ہے تو پھر زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، لیکن 3 ڈھیلوں میں عام طور پر صفائی
ہو جاتی. اور یہ وہ زمانہ تھا جب غذائیں بھی بہت سوکھی اور خشک اور کم ملا کرتی تھی، تو جو قضائے حاجت ہوتی تھی اس میں بھی اتنا پھیلاؤ نہیں ہوتا تھا، نہایت خشک. تو اس طریقے سے ڈیلا کافی ہو جاتا ہے. مزید یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہڈی سے اور کوئلے سے استنجا کرنے سے منع کر دیا، اور آپ نے فرمایا تمہارے بھائی جن، انہوں نے مجھ سے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ مسلمان بھائی ہمارے جو انسانوں میں سے ہیں یہ ہماری غذا کو خراب کر دیتے ہیں، اس کو نجس اور ناپاک کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کی غذا کیا ہے؟ ہڈی. جو ہڈی آدمی کھا کر کے اس کے گوشت کو نوچ کر کھا کر ختم پھینک دیتا ہے، پھر وہی ہڈی غذا بن جاتی ہے جنوں کی. مگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ جن جب اس ہڈی کو اٹھاتے ہیں تو اس ہڈی پر دوبارہ پھر سے گوشت آ جاتا ہے. وہ ہڈی نہیں کھا رہے ہیں، گوشت ہی کھا رہے ہیں. اللہ کی قدرت. اسی طریقے سے جو ان کے جن ہیں، جنوں کی جو سواریاں ہیں، ان سواریوں کی جو غذا ہے وہ انسانوں کی سواریوں کا فضلہ ہے. یعنی یہ کھانے کے بعد جو ہضم ہو گیا اور گوبر بن گیا، یہ غذا ہے کس کی؟ جنوں کی سواریوں کی. جنوں کے جانور بھی ہوتے ہیں، سواریاں بھی ہوتی ہیں، یہی گوبر اور لیت. مگر وہی گوبر اور وہی لیت جب ان کے جانور کھاتے ہیں تو کیا ہوتا؟ پھر سے وہ چارے میں تبدیل ہو جاتا ہے، دانے میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا کہ لیت سے استنجا نہیں ہوگا، وہ تو ناپاک ویسے بھی ہے، اور کوئلے سے بھی نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے ہڈی سے بھی استنجا کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ایک ہوتا استجمار اور ایک ہوتا استنجا. استجمار کہتے ہیں کہ قطرے ٹپکنے کا شبہ باقی نہ رہے. آدمی کے قطرے پیشاب کرنے کے بعد ٹپکنے کا شبہ باقی نہ رہے، اس کو دور کرنا استجمار ہے. اور جب قطرے ٹپکنا بالکل بند ہو گیا، شبہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد پانی استعمال کرنا، ڈھیلا استعمال کرنا. آج کل کے زمانے میں ٹشو جو پیپر آتا ہے یہ ڈھیلے کے قائم مقام ہے، اس کے ذریعے سے بھی صفائی ہو جاتی. اور اب تو باقاعدہ اسی کے لیے وہ پیپر تیار کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، ان کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو غرضے کی قطرے نہ ٹپکیں، اس سے اطمینان ہو جائے، اس کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے استجمار. اور اس کے بعد مزید طہارت جو حاصل کرنے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استنجا. یعنی آدمی کو اس وقت تک وضو نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ پیشاب کے قطروں کے ٹپکنے کا اندیشہ رہے. اس لیے کہ اگر ٹپک گیا پھر تو وضو کیسے باقی رہے گا. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی عادت کے مطابق پہلے اطمینان کر لے، اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا. اور اس کی آدمی کی عادتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کسی آدمی کو قطرہ آ جاتا ہے پیشاب کرنے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونے سے، جب تک بیٹھا جب تک نہیں آیا، جہاں کھڑا ہوا تو قطرہ ٹپکا. بعض لوگوں کو یہ قطرہ ٹپکتا ہے کھانسنے سے، کھکھارنے سے. جب وہ کھانس دیے کھکھار دیے تو قطرہ ٹپک گیا، تو بھائی کھانس لے کھکھار لے. بعض لوگوں کو یہ قطرہ ٹپکتا ہے جب وہ 2-4 قدم چلتے ہیں، لہذا آدمی جو ہے پیپر استعمال کر لے، 2-4 قدم چلے، جب اطمینان ہو جائے کہ اب نہیں ہوگا قطرہ آئے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ آدمی وضو کرے. صرف وضو کر لے جب بھی کافی، اور پانی بھی اگر استعمال کر لے تو اور زیادہ اچھی بات ہے. اب ایسے سفر میں ہے آدمی، وہاں پانی نہیں ہے، کہا ہم نے بغیر پانی کے جو ہے پیشاب کر لیا تھا، ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یہ عذر نہیں ہے.
آپ کی جیب میں ایسا پیپر رہنا چاہیے، پیشاب کرنے کے بعد آپ نے اس سے خشک کر لیا، آپ وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پاک ہو گئے۔ تو غرضے کی قبا کے جو صحابہ تھے ان کا حال کیا تھا، وہ پہلے ڈھیلا بھی استعمال کرتے تھے اور بعد میں پانی بھی استعمال کرتے تھے، حالانکہ یہ واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا، طہارت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ ان کی تعریف کی، اور یہ تعریف اس لیے کی، یہ بھی مدح صحابہ ہے، وہ صحابہ ہی تو تھے، اللہ تعریف کر رہا ہے، اور تعریف کو عربی میں مدح کہتے ہیں۔ صحابہ کی جب اللہ نے تعریف کی تو کیا ہوا؟ مدح صحابہ۔ تو مدح صحابہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے احادیث میں صحابہ کی تعریف کی ہے، تو مدح صحابہ کرنا یہ نبی کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام نے ایک دوسرے کی تعریف کی ہے، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی بہت تعریف کی ہے، تو مدح صحابہ کرنا حضرت علی کا طریقہ ہے۔ اور صرف حضرت علی نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد تمام، یعنی حضرت حسنین، حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت موسیٰ کاظم، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس نے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کی تعریف نہ کی۔ اس لیے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اس لیے کہ مدح صحابہ کرنا کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو اللہ کا طریقہ ہے، یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور دین کس چیز کا نام ہے؟ جس کا اللہ نے حکم دیا، جو نبی نے کام کیا، جس کی ترغیب و شوق دلا، یہی تو ہے، تو کیوں نہیں کریں گے؟ حضرت سالم نے ابھی حفصہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان سے پوچھا کیا آپ ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق سے پوچھا تو انہوں نے کہا ویحک تولہما، تیرا برا ہو تم بھی محبت کرو، اور میں نے اپنے گھرانے میں کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو ان دونوں سے محبت نہ کرتا ہو۔ اور کہا کیا میں ان کو برا کہوں گا؟ بھلا میں ان کو برا کہوں گا؟ کیا کوئی آدمی اپنے دادا کو بھی برا کہتا ہے؟ اور فرمایا ابو بکر میرے دادا بھی ہیں اور ابو بکر میرے نانا بھی ہیں۔ ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ ابو بکر صدیق کی پوتی اور ابو بکر صدیق کے دوسرے بیٹے سے جو پوتے تھے ان دونوں کا نکاح ہوا۔ حضرت عبد الرحمن جو صدیق اکبر کے بیٹے ہیں ان کی بیٹی اسما، اور محمد اور حضرت قاسم، محمد کے بیٹے قاسم، اور قاسم کی جو بیٹا تھا اس سے نکاح ہوا اسما کا۔ عبد الرحمن کی پوتی، عبد الرحمن کی بیٹی اور حضرت قاسم کی بیٹے کا نکاح ہوا۔ دونوں ابو بکر کے اولاد میں ایک پوتا ایک پوتی، دونوں سے ایک بچی پیدا ہوئی، اس کا نام ہے اسما، اور ان کو ام فروا کہا جاتا ہے۔ ام فروا کہا جاتا ہے جو بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بیٹی کا نکاح ہوا حضرت امام باقر سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے سے، اور اس کے بعد اس سے جو صاحبزادے پیدا ہوئے وہ ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھا آپ نے؟ تو دادا بھی ہیں وہ، نانا بھی ہیں۔ تو اس طریقے سے صحابہ کرام نے تعریف کی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ تعریف کی ہے صحابہ کرام کی، مدح کرنا۔ تو غرضے کہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان صحابہ کی تعریف کی ہے جو قباء میں رہتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور کاہے کی تعریف کی؟ طہارت کی تعریف کی،
اور یہ تعریف کر کے امت کو بتایا یہ تعریف کے قابل کیوں ہوئے، کیا عمل تھا ان کا جس کی وجہ سے خدا نے تعریف کی، جس عمل کی وجہ سے خدا نے ان کی تعریف کی ہے تمہیں بھی وہ کام کرنا چاہیے۔ اور آج کل کے زمانے میں مثانے بہت کمزور ہیں، اگر آدمی احتیاط نہ کرے تو قطرہ ٹپک ہی جاتا ہے، پھر وضو بھی کر رہے ہیں، پھر نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے آدمی کو اطمینان حاصل کر لینا چاہیے۔ تو غرضے کی مسجد قباء میں نماز ہو رہی تھی، اور یہ نماز تھی فجر کی۔ کون سی؟ فجر کی۔ فجر کی نماز میں مسلمان مصروف تھے کہ آنے والے نے اطلاع دی کہ مسلمانوں تمہارا قبلہ بدل گیا، اب بیت المقدس نہیں ہے، تمہارا قبلہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہے۔ تو نمازی کی حالت میں مسجد قباء کے مصلی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف گھوم گئے۔ مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، بڑی مشہور ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ اس میں دونوں قبلوں کو نشان، ایک طرف نماز ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک محراب سی بنی ہوئی کھڑکی نما، یعنی یہ بتاتی ہے کہ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، اور صحابہ کرام رکوع کی حالت میں تھے کہ آنے والے نے یہ اطلاع دی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور مسلمانوں قبلہ تمہارا بدل گیا، اب بیت المقدس نہیں بیت اللہ ہے۔ تو وہ جو نمازی تھے وہ رکوع سے اٹھنا بھی انہوں نے گوارا نہ کیا، رکوع کی حالت ہی میں اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جو لوگ پیچھے والی صف تھی وہ آگے آ گئی، اور آگے والے تھے وہ پیچھے چلے گئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کا جو حکم آیا تو حکم کے ماننے میں، اس پر عمل کرنے میں بالکل دیر نہیں کی، چون و چرا نہیں کی، انہوں نے من میخ نہیں نکالی اس میں کیا حکمت ہے، اس کی کیا علت ہے، پہلے یہ حکم کیوں تھا، آپ کی یہ حکم کیوں ہے۔ صحابہ کا مزاج نہیں تھا، اور اسی کا نام ہے ملت ابراہیم۔ اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اطاعت کرو میرے حکموں کی، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں رب العالمین کے ہر حکم کا پابند ہوں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مشکل حکموں کی اللہ کی اطاعت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا اللہ کے حکم سے، بچے کے حلق پہ چھری چلائی اللہ کے حکم سے، آگ میں ڈالے گئے اللہ کی توحید کے لیے، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، قوم چھوڑی اللہ کے حکم سے، ہجرت کی، خانہ کعبہ بنایا اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ مسلمان جو ہیں یہی ہے ملت ابراہیمی پر، اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کو مان لینا۔ جب کعبہ بدل گیا، قبلہ بدل گیا، مسجد اقصی سے بیت اللہ ہو گیا، تو جو یہودی تھے اور جو منافق تھے اور جو مشرک تھے، تینوں نے اعتراض شروع کیا مسلمانوں پہ۔ یہودی کہنے اچھے بھلے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مخالفت میں ایسا کیا ہے، ہم سے حسد کی وجہ سے انہوں نے اپنا قبلہ بدلا ہے۔ منافق کہنے لگے ارے ان کو تو اپنی نبوت میں یقین نہیں ہے، معاذ اللہ، روز روز ان کا قبلہ بدلتا ہے، بتائیے کل وہ تھا اور آج یہ ہو گیا، روز روز قبلہ بدل رہا ہے۔ ضعیف الاعتقاد جو مسلمان تھے وہ شک میں پڑنے لگے، کنفیوز ہونے لگے۔ مشرکین نے کیا کہا؟ یہ کہتے تو تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کیا تھا؟ بیت اللہ۔ یہ کہتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کی ملت پر ہیں، اور قبلہ انہوں نے بنا رکھا ہے کس کو؟ بیت المقدس کو۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے ہے کہ یہ کیسے ملت ابراہیمی پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ اور یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ جب مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، پھر سے بیت اللہ ہو گیا، تو وہ مشرک کہنے لگے دیکھا
ہمارے قبلے کی طرف یہ پھر سے آ گئے، اور ایک دن دھیرے دھیرے ہمارے دین کی طرف بھی یہ لوٹ آئیں گے، بت پرستی شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کیا کہا؟ پہلے سے یہ ہوتا ہے اللہ کا پیار، یہ ہے اللہ کی محبت، کہ اللہ نے پہلے سے مسلمانوں سے کہا دیکھو جب تمہارا قبلہ بدلے گا تو بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے، جب اعتراض کریں تو پریشان نہ ہونا، بلکہ ان سے یہ جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ نے سوال بھی ان کا بتا دیا اور جواب بھی پہلے سے سکھا دیا، تاکہ کسی آدمی کو شک بھی نہ ہو اور جواب دینے میں سوچنا نہ پڑے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ سنیے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، ان قریب کہیں گے کچھ بے وقوف لوگ، السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، لوگوں میں سے بے وقوف، اس کا مطلب بھیڑ بکری میں سے بے وقوف نہیں ہوتے، تو سب ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، انسانوں میں بے وقوف ہوتے ہیں۔ ان قریب کہیں گے لوگوں میں سے کچھ بے وقوف، ما ولاہم عن قبلتہم التی، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا اس قبلے سے، التی کانوا علیہا، جس کی طرف یہ نمازوں میں اپنا رخ کیا کرتے تھے، یعنی بیت المقدس، کس نے پھیر دیا؟ تو جواب میں کیا کہو گے؟ یہ منمانی نہیں ہے، یہ نفس پرستی بھی نہیں ہے، یہ حسد بھی نہیں ہے، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ اللہ کے حکموں کی پیروی ہے۔ ہم جو بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے اپنی مرضی سے نہیں کیا تھا، ہم نے کیوں کیا تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ اور آج جو ہم نے اس سے رخ پھیر لیا 17 مہینے کے بعد اور بیت اللہ کی طرف رخ کیا ہے، یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مالک ہے، اور مالک کو حق حاصل ہے جو حکم چاہے دے۔ فرما بردار غلام کی شان کیا ہے؟ جو مالک کہے، پوچھے مالک یہ بتائیے کہ اس میں کیا، ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ، یہ پوچھے۔ فرما بردار غلام یہ پوچھے، پہلے تو آپ جو ہے وہ ہم سے کہتے تھے کہ تم دودھ لایا کرو، اور آج ہم سے تم کہہ رہے ہو لکڑیاں لایا کرو۔ یہ فرما بردار غلام یہ کہے گا؟ ہم تو غلام ہے صاحب، جو آپ کا حکم ہوگا ہم کریں گے۔ اگر کوئی آدمی دوسرا اس پر اعتراض کرے اس غلام کے اوپر، کیوں صاحب پہلے آپ دودھ لاتے تھے، اپنے مالک کی لکڑیاں لا رہے ہیں، آپ نے اپنا وظیفہ، اپنا عمل بدل دیا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ غلام بے وقوف نہیں ہے بلکہ بے وقوف اعتراض کرنے والا۔ بھائی غلام کا کیا کام ہے؟ مالک کے حکموں کو بجا لانا، مان لانا، علت دریافت کرنا، حکمت دریافت کرنا، یہ تو کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان سے کہہ دو ہم اللہ کے غلام تھے، اللہ کے بندے، جب اللہ نے وہ حکم دیا تو ادھر منہ کیا، جب ادھر حکم دیا تو ادھر منہ کر لیا۔ یہ تو قابل تعریف ہے وہ غلام جو اپنے آقا کا فرما بردار ہو، نہ کہ قابل اعتراض ہے۔ اپنی مالک کی نظر میں بھی وہ محبوب ہے، اور عقل مندوں کی نظر میں اس کی قیمت ہوتی ہے۔ ہاں بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب سکھایا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ان سے جواب میں کہنا، جب یہ اعتراض کرے تو کہنا مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا۔ مغرب کسے کہتے ہیں؟ سورج جدھر غروب ہوتا ہے، ڈوبتا ہے، پورب کی طرف ڈوبتا ہے نا، سوچ کے بتائیے نا، ارے کدھر ڈوبتا ہے؟ اچھا پچھم کی طرف، مغرب، اور نکلتا کدھر سے ہے؟ پورب کی طرف سے۔ جدھر سے نکلتا اس کو کہتے ہیں مشرق۔ مشرق کے معنی نکلنے کی جگہ، چمکنے کی جگہ، اور مغرب کے معنی ڈوبنے کی جگہ۔ مغرب ہوا پچھم اور مشرق ہوا پورب۔
چونکہ یہ نماز جو پڑھی جاتی ہے یہ سورج غروب ہونے کے بعد پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس نماز کا نام بھی مغرب ہے۔ مغرب کے معنی ہوئے غروب ہونے کی جگہ یا غروب ہونے کا ٹائم۔ سورج کے غروب ہونے کی جگہ اس کو بھی کہیں گے مغرب، اور سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مغرب۔ ایسے ہی جو نماز پڑھی جاتی ہے سورج کے نکلنے کے بعد 20 منٹ کے بعد، وقت مکروہ ختم ہونے کے بعد، اس نماز کا نام کیا ہے؟ اشراق۔ اشراق کے معنی سورج کا چمکنا۔ جو چمکنے کا وقت تھا اس وقت نماز پڑھی جائے اس کا نام اشراق۔ اسی طرح سورج غروب ہونے کو جو نماز پڑھی جائے اس کا نام مغرب۔ جگہ کا نام بھی مغرب اور نماز کا نام۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے اور ہم لوگ بھی اللہ کے ہیں۔ مالک کو حق ہے اپنی جس چیز کی طرف چاہے اپنے غلام سے کہے ادھر منہ کرو یا ادھر منہ کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہی تو کمال ہے، یہی تو خوبی ہے۔ اسی لیے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے کہ اللہ کا جو حکم آیا اس نے اپنے جذبات نہیں دیکھے، اپنے خیالات نہیں دیکھے، اپنی چاہت نہیں دیکھی، اپنا نقصان نہیں دیکھا، بلکہ کیا ہوا؟ نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیری فکر سے، تیرے عشق سے، تیرے نام سے۔ ایک صاحب نے غلام خریدا اور اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا صاحب غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے، ہم تو غلام آپ کے، آپ مالک ہیں، جو چاہے نام رکھ دیں۔ تو اس نے غلام سے پوچھا کہ کھائیں گے کیا آپ؟ اس نے غلام کی بھی کوئی مرضی، آپ ہمارے آقا جو کھلائیں گے وہ کھائیں گے۔ کیا آپ پینا کیا پسند کرتے ہیں؟ کہ میری کیا مرضی، ہم تو غلام ہیں، آقا کی مرضی اب چلتی ہے، جو پلائے گا وہ پیے گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ آقا اور غلام دونوں سفر کر رہے ہیں اور کسی جگہ شرعی سفر جب آدمی کرے 48 میل یا اس سے زیادہ کے ارادے سے جب چلے تو وہ نماز جو پڑھے گا اگر اکیلے پڑھے بغیر جماعت کے کسی مقیم امام کے پیچھے نہ پڑھے تو وہ قصر پڑھے گا 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت۔ اگر وہ شہر میں پہنچ گیا دوسرے اور شہر میں وہ 10 دن ٹکا یا 14 دن ٹھہرا، 14 دن میں میرا کام ہو جائے گا، تو جتنے دن وہ ٹھہرے گا وہ مسافر ہی رہے گا، وہ نماز قصر ہی پڑھتا رہے گا۔ اگر اس نے وہاں ٹھہرنے کی نیت کر لی 15 دن یا 20 دن یا 25 دن یا 1 مہینہ ہم رکیں گے تو اب وہ مقیم ہو جائے گا، اب وہ نمازیں پوری پڑھے گا، آدھی نہیں پڑھے گا۔ لیکن اگر غلام اور آقا دونوں ساتھ میں ہیں، غلام نے نیت کی ہم 15 دن ٹھہریں گے اور آقا نے نیت کی 10 دن میں چلے جائیں گے، کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ آقا کی نیت کا۔ غلام تو تابع ہے، اس کی کوئی اپنی مرضی ہے؟ شوہر کے تابع بیوی ہے، غلام آقا کے تابع ہے، تو یہ تو غلام ہوئے، انہوں کو خریدا ہے لوگوں نے، اور ہم لوگ غلام نہیں، ہم لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ یعنی انہوں نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز ہمیں دی ہے، اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہم محتاج ہیں، لہذا بندے کا کام کیا ہے؟ بندگی۔ بندگی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکموں پر کو پورا کرنا، اور کیسے؟ خوش دلی کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دے دی اور یہودیوں کو نہیں دی، عیسائیوں کو نہیں دی، وہ اعتراض کر رہے ہیں، اور مسلمان مطمئن ہیں کہ ہم کل جو عبادت کر رہے تھے
وہ بھی عبادت تھی ہماری جو ہم نے بیت المقدس طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کیوں؟ اپنی مرضی سے تھوڑی پڑھی, اللہ کے حکم سے پڑھی. اور آج جب اللہ نے قبلہ بدل دیا اب ادھر سے منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل ہے, اور اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ روتا ہے نا, خوش ہوتا ہے. اب یہ نماز ہوتی ہے, نماز جب نماز ہو جاتی ہے سلام لوگ پھیر لیتے ہیں تو سارے لوگ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ارے دیکھا نہیں دیکھا؟ ہر نمازی ایسے. تو باہر سے کوئی آدمی آئے, وہ دیکھے ارے یہ کیا کر رہے ہیں, یہ لگتا ہے نماز پڑھ کے سب شرمندہ ہیں, یہ کیا کر دیا میں نے, وہ تو یہی سمجھے گا. اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو دین سیکھا ہے کیسے, لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے, لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے سیکھا, دینداروں کو دیکھ کر کے, عالموں کو دیکھ کر نہیں سیکھا. تو ظاہر بات ہے پھر غلطیاں تو ہوں گی. آج تک یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کہ ایسے کیوں ہاتھ رکھتے ہیں. بس چل رہے, باپ کو دیکھا, چچا کو دیکھا, امام کو دیکھا, مؤذن کو دیکھا, ہر نمازی یہی کر رہا ہے. تو لگتا ہے یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے کہ نماز پھیرنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھا جائے. سب سر پکڑے ہوئے بیٹھے ہوں. ایسا نہیں ہے, یہ علاج ہے, یہ دوا ہے. اور دوا کون کھاتا ہے؟ جو بالکل ہٹا کٹا صحت مند ہو, ہے نا. ہر آدمی کو دوا کھانا چاہیے, چاہے شوگر ہو چاہے نہ ہو, شوگر کی دوا کھاؤ تو کیا ہوگا, فائدہ کرے گی. یہ علاج ہے. اگر دماغ کمزور ہے, یادداشت کمزور ہے, تو کسی عالم نے, کسی بزرگ نے, یہ سنت نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, کسی عالم نے بتا دیا 11 مرتبہ سر پر ہاتھ رکھ کر کے یا قویو پڑھ لیا کرو. قوی کے معنی قوت والا. اللہ کے نام میں بڑا اثر ہے, اس سے تمہارا دماغ, حافظہ, یادداشت, میموری مضبوط ہو جائے گی. تو جس کو اس کی ضرورت ہو وہ کرے. پتہ یہ چلا کہ صاحب علت بھی نہیں ہے. تو غلام جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے, اپنے آقا, اپنے مالک کے حکموں کو پورا کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتا, افسوس نہیں کرتا, بلکہ خوش ہوتا ہے. واقعی اگر غلام ہو, اور اگر واقعی غلام نہیں ہے تو مجبوری میں کر رہے ہیں, اللہ کا حکم کرنا پڑے گا, جی نہیں چاہ رہا ہے. کل جانور بڑا مہنگا ہے اب کی, ہے قربانی کرنا, جانور بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا ہے, بہت مہنگا, 50 آدمی سے کہہ رہے, کرنا پڑے گا, اللہ کا حکم ہے کرنا پڑے گا. خوشی تھوڑی ہے. فَطِيبُوا بِيَا نَفْسًا, قربانی کرو تو خوش دلی سے کرو. یہ تو لگ رہا ہم مجبوری میں کر رہے ہیں. ایک صاحب نے کہا یہ ہے دینداری. وہ آئے اور زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کے لیے لے کے آئے, اور انہوں نے کہا الحمدللہ آج اللہ نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ میں زکوٰۃ دینے کے لائق ہو گیا. اللہ کے ایک حکم پر عمل کرتا تھا, اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. زکوٰۃ فرض ہی نہیں تھی, اللہ کا حکم یہ بھی ہے وآتوا الزکوٰۃ, نماز پڑھتے رہے. اب اللہ نے اس لائق بنا دیا کہ زکوٰۃ بھی ہمارے اوپر فرض ہو گئی, اور اللہ کا یہ حکم بھی ہم نے پورا کر دیا. خوش ہو رہے ہیں وہ. اور یہاں زکوٰۃ کے نام سے کیا ہو رہا ہے کہ صاحب وہ زکوٰۃ نہ دینے والے آدمی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ مال جو ہے وہ آگ میں تپایا جائے گا. پھر تُقْوَى بِهَا جُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, پھر اس سے داغا جائے گا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ, پیشانیاں داغی جائیں گی, کروٹیں داغی جائیں گی, پیٹھ داغی جائے گی. یہ 3 چیزیں کیوں داغی جائیں گی؟
اس لیے کہ جب ایسا آدمی جو خوش دلی سے زکوٰۃ نہیں دیتا دیکھتا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے لیے کوئی صاحب آ رہے ہیں تو پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ منہ پھیر لیتا ہے۔ یہ منہ پھیرنا کسی کو دیکھ کر کے یہ کیا ہے؟ یہ خوشی کی علامت ہے۔ آپ کے آنے سے بہت خوش ہیں ہم، اس لیے منہ پھیرا نا، منہ پھیر لیا اس نے، یعنی ہم نے آپ کو دیکھا نہیں۔ یہ اگر وہ سمجھدار آدمی ہو، یہ منہ پھیر رہے ہیں تو بھیا کیوں جائیں ان کے پاس، ہم جا رہے ہیں واپس۔ پھر دیکھتا ہے کوئی بہت ڈھیٹ آدمی ہے تو کیا کرتا ہے؟ خالی چہرہ نہیں پھیرتا بلکہ باقاعدہ گھوم جاتا ہے کروٹ، اپنا پہلو بدل لیتا ہے۔ پہلے خالی چہرہ پھیرا تھا، اب کیا کرتا ہے؟ سینہ بھی پھیر لیتا ہے۔ تو یہ کروٹ آ گئی سامنے، اس لیے کروٹ داغی جائے گی۔ اور بہت زیادہ اگر اس کو الجھن الرجی ہوتی ہے تو بالکل پیٹھ ہی پھیر لیتا ہے، منہ دوسری طرف کر لیتا ہے تو اس کی پیٹھ داغی جائے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندگی کا تقاضا یہ ہے، اللہ کا جو حکم آئے بندہ اس پر عمل کرے اور خوش دلی سے عمل کرے۔ صحابہ کا یہی حال تھا کہ صاحب دیر ہو جائے گی اگر سلام پھیریں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے تو بولو دیر ہو جائے گی، حکم سنا قبلہ بدل گیا، رکوع ہی کے اندر صحابہ پھر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جب جمعے کے روز تشریف لاتے تھے، ممبر پہ بیٹھتے، اللہ کے نبی آتے تو صحابہ کھڑے ہوئے، بیٹھ جائے، بیٹھ جاؤ، سب بیٹھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے آ رہے تھے مسجد، اللہ کے نبی کا حکم سنا بیٹھ جاؤ تو دہلیز کے اوپر بیٹھ گئے۔ کیوں بیٹھ گئے دہلیز کے اوپر؟ کہ اللہ کے نبی کا حکم آیا ہے، کانوں میں پڑا ہے، بیٹھ جاؤ۔ اس حکم کو سننے کے بعد ایک قدم بھی میں آگے نہیں بڑھاؤں گا، بیٹھ گئے وہیں پہ۔ یہ ہے صحابہ، اللہ نے صحابہ کی وہ خود سپردگی جس سانچے میں نبی نے انہیں ڈھالا، ڈھل گئے۔ حضرت حارثہ ایک صحابی ہے، تو جب حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا حضرت علی کے ساتھ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار آدمی تھے نا، ہے بھائی، غریب صحابی تھے، ان کی پرورش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نکاح کیا تو پوچھا تھا حضرت علی سے، مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ کچھ ہے تمہارے پاس؟ کچھ نہیں، زرہ ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے، کا زرہ بیچو۔ حضرت عثمان غنی نے خریدی وہ زرہ اور اس کے بعد پیسہ بھی دیا اور زرہ بھی ہدیے میں دے دی۔ اس طرح ہوئی حضرت علی کی شادی۔ اب رہنے کا انتظام، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بڑے لمبے لمبے، بڑی بڑی حویلیاں، بڑی بڑی بلڈنگیں، ایسا تھا، حجرے بنے ہوئے تھے، حجرے مسجد نبوی کے پاس۔ حجرات، سورہ حجرات قرآن میں ہے، ینادون من وراء الحجرات، جو لوگ حجروں کو پیچھے سے، نبی آپ کو پکار رہے ہیں، عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، وہ حجرے تھے لائن سے۔ وہ سب مسجد نبوی میں توسیع جب ہوئی تو شامل کر دیے گئے۔ ایک حجرہ آج بھی باقی، اور وہ ہمیشہ باقی رہے گا، جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، جہاں سنہری جالیاں ہیں، جہاں سلام پڑھا جاتا ہے، جہاں جبریل علیہ السلام بھی بہت دھیرے دھیرے قدم رکھتے ہوئے آتے ہیں، آہستہ قدم آتے ہیں جبریل امی بھی، دھڑکن دل بے تاب کی بے ادبی ہے۔ یہ جگہ ہے یہاں دل بھی تیزی سے نہیں دھڑکنا چاہیے، اور لوگ وہاں پر کیمرے سے فوٹو بنا رہے، یہ وہ جگہ ہے۔ کیا زمانہ آ گیا، لوگوں کے اندر بے ادبی پیدا ہو گئی، لحاظ نہیں رہا، کہاں کھڑے ہیں، کس مقام پہ ہیں،
اللہ اکبر. تو وہ حجرہ آج بھی باقی ہے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. مکان عائشہ حجرہ ہے سرکار دو عالم کا. کسی کے ہو نہیں سکتے جو اس گھر کے نہیں ہوتے. جو عائشہ صدیقہ کے نہیں ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں. یہ مکان انہی کا ہے, یہ حجرہ انہی کا ہے. اس کے بغل میں ایک اور مکان تھا. اس مکان میں حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہتے تھے, مگر ان کے پاس یہ مکان ذاتی نہیں تھا. جب شادی ہوئی تو رخصتی کہاں کی جائے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت حارثہ سے کہیے حضور وہ مکان دے دیں. تو آپ نے فرمایا حارثہ کئی مکان دے چکے ہیں, اب مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی. حارثہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رہنے کے لیے مکان دیے ہیں. حضرت حارثہ کو پتہ چلا, وہ دوڑے ہوئے آئے, اے اللہ کے رسول جو آپ لے لے وہ زیادہ اچھا ہے, جو میرے پاس بچے وہ نہیں اچھا ہے, آپ پسند کر لیجیے. تو صحابہ کا حال یہ تھا, وہ تو مشتاق رہتے تھے, ادھر اشارے کے منتظر رہتے تھے بس. اور یہاں کیا ہم لوگ بچنا چاہتے ہیں. تو غرض کہ یہ طریقہ صحابہ کا ہے. اللہ اسی کی قرآن میں تعریف کر رہا ہے, یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی جس کو چاہتا ہے. اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت دے دی, اور یہودیوں کی سمجھ میں وہ اعتراض کر رہے ہیں, منافق اعتراض کر رہے ہیں, مشرک اعتراض کر رہے ہیں. مسلمانوں کو حقیقت سمجھا دی کہ جی نہیں, پہلے ادھر منہ کر کے پڑھ رہے تو ثواب مل رہا تھا, اب اگر ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں گے تو نماز ہماری نہیں ہوگی. کیوں؟ مقصود بیت المقدس سے رخ کرنا نہیں ہے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا نہیں ہے. مقصود تو کہنا ماننا ہے کس کا؟ اللہ کا. آخر حج میں ہوتا یہی ہے, نہیں ہوتا؟ 8 تاریخ کو کیا ہو گیا, کر نکلو یہاں سے. حرم میں ایک نماز کا 1 لاکھ نمازوں کا ہوا کرے, چلو یہاں سے جاؤ مینا. ہم نہیں جائیں گے مینا, وہاں ثواب یہاں زیادہ ہے. کہا کچھ بھی نہیں ملے گا یہاں رہو گے اب تم. کہنا مانو, سلے ہوئے کپڑے اتار دو, کہنا مانو, احرام باندھو, خوشبو نہ لگانا. یہ سب کیا ہے؟ اللہ کے حکم منوائے جا رہے ہیں, اسی کا نام عبادت ہے. عمارت ہے, اس کے گرد گرد چکر لگاؤ. 3 دن مینا میں تمہیں رہنا ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, خالی نمازیں پڑھنا ہے, اور یہ پتھر کھڑے ہوئے ان پہ کنکریاں مارنا ہے. اربوں خربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے. کیوں؟ ہمارا حکم ہے یہی کرو, سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت عطا فرمائی صراط مستقیم کی کس کو؟ مسلمانوں کو عطا فرمائی. اللہ کیا کہہ رہا آگے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور اسی طرح, کس طرح؟ جس طرح ہم نے تمہیں قبلہ جو دیا ہے وہ تمام قبلوں میں سب سے افضل ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے یہ, تمام انبیاء کا یہ قبلہ ہے. آدم علیہ السلام نے اسے بنایا تھا, آدم, نوح, ابراہیم. تو یہ قبلہ تمام قبلوں میں افضل ہے جو ہم نے تمہیں دیا. اور نبی ہم نے تمہیں وہ دیا جو تمام نبیوں سے افضل ہے. اور کتاب ہم نے تمہیں وہ دی جو تمام کتابوں میں افضل ہے. اور شریعت ہم نے تمہیں وہ دی جو تمام شریعتوں میں افضل ہے. اسی طرح ہم نے تمہیں تمام نبیوں کی امتوں سے سب سے افضل بنایا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طریقے سے ہم نے تم کو بنایا ہے درمیانی امت, معتدل امت, وسط امت, خیر امت. کنتم خیر امت. درمیانی چیز کو بہتر عربی میں کہا جاتا ہے خیر الامور اوسطها. جو بیچ کی چیز ہوتی ہے اس کو اعلیٰ, افضل, عرفہ کہا جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, نہج البلاغہ میں ہے, خیر النمت فیا النمت الاوسط. بہترین جماعت میرے بارے میں درمیانی جماعت ہے.
مطلب حضرت علی کہتے ہیں میرے بارے میں دو جماعتیں برباد ہو جائیں گی، محب مفرط و مبغض مفرط، ایک حد سے زیادہ نفرت میں آگے بڑھ جانے والا خارجی، ایک محبت میں آگے بڑھ جانے والا رافضی، کہ سب کچھ مولا ہے، سب کچھ باقی کچھ نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے رسول خیبر میں تھے اور دعا کر رہے ہیں مگر خیبر فتح نہیں ہو رہا ہے، جب تک علی کو بھیجنا پڑا، یعنی نبی سے فائق۔ کیا کہا؟ خانہ کعبہ حضرت علی کی ولادت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، اور نبی کی پیدائش کے لیے خانہ کعبہ منتخب نہیں کیا۔ تو خانہ کعبہ سے زیادہ پاکیزہ جگہ کون سی ہوگی؟ جو وہاں پیدا ہو وہ سب سے زیادہ پاک ہے۔ ایک جملہ کہا اور بتائیے کس کس کی توہین کر دی؟ کعبے کی بھی توہین کر دی، خانہ کعبہ بھی زچا خانہ بنے جس کے لیے، کون ہوگا اس سے بڑھ کر طاہر و اطہر پیدا؟ زچا خانہ جانتے؟ جہاں بچوں کی ولادت ہوتی ہے اس کو زچا خانہ کہتے ہیں۔ کا زچا خانہ بن گیا حضرت علی کے لیے، کون؟ کعبہ۔ ان سے زیادہ طاہر و مطہر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی بھی تو نہیں وہاں پیدا ہوئے، اس کا مطلب حضرت علی اللہ کے نبی سے زیادہ پاک و صاف ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں سیولک فیہا صنفان، میرے بارے میں دو جماعتیں ہلاک و برباد ہو جائیں گی۔ کون کون؟ محب مفرط، محبت میں حد سے آگے بڑھ جانے والا، نبی سے آگے بڑھا دیا، اور مبغض مفرط، اور نفرت میں آگے بڑھ جانے والا خارجی، جنہوں نے حضرت علی کو جو مسلمان بھی نہیں کہتے۔ پھر فرماتے ہیں خیر النمتی فیہا النمت الاوسط، میرے بارے میں مسلمانوں کی وہ جماعت سب سے اچھی ہے جو درمیانی ہے، یعنی اہل سنت وہ جماعت۔ حضرت علی سے محبت بھی کرتے ہیں، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرتے ہیں، مگر حضرت علی کو ان کے مقام پر رکھتے ہیں جہاں حضرت علی نے خود رہنا پسند کیا۔ اور کیا کہا؟ نبی تو چھوڑیے، حضرت علی نے کیا کہا؟ بولو، حضرت علی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی تو بہت بڑی بات ہے۔ حضرت علی نے کہا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، اس امت میں نبی کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہیں اور پھر عمر۔ حضرت علی یہ کہہ رہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو حضرت علی کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی نے یہی نہیں کہا، حضرت علی نے یہ بھی فرمایا خبردار خبردار میں سننے میں نہ پاؤں، میرے کان میں یہ آواز نہیں آنا چاہیے کہ کوئی آدمی یہ کہے علی ابو بکر عمر سے افضل ہے۔ اور حضرت علی نے باقاعدہ ڈگی پٹوا دی، اپنے پورے قلمرو کے اندر باقاعدہ اعلان کروا دیا کہ جو ابو بکر عمر سے مجھے افضل کہے گا میں اس کے درے لگواؤں گا۔ کتنے؟ 80 درے۔ یہ ہے حضرت علی، جو حضرت علی نے کہا اہل سنت وہی جمع کر۔ تو کیا کہا؟ نمت اوسط، درمیانی جو چیز ہوتی وہ اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے تمہیں وسط امت بنایا، تمام امتوں میں درمیانی، نہ محبت میں آگے بڑھ گئے جیسے عیسائی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا ڈالا؟ خدا اور خدا کا بیٹا، نہ یہودیوں کی طرح ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی معاذ اللہ، اور ان کی ماں کے اوپر تہمت لگا دی زناکاری کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تہمت لگا دی۔ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی پر ایمان لاتے ہیں، سب کی عزت و توقیر کرتے ہیں، اور سب سے اعلیٰ اور بالا اور سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے جیسے ہم نے تمہیں قبلہ اعلیٰ درجے کا عطا کیا، ایسے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمام امتوں میں سب سے افضل۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کا جو امام ہے وہ سب سے افضل ہے۔ جب امام افضل ہے تو کیا ہوگا؟ مقتدی بھی افضل ہوں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اور تم اتنے افضل ہو، تمہاری فضیلت دنیا میں بھی ظاہر ہوئی، اور آخرت میں کیا کہنے تمہاری فضیلت کے؟
عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یہودی مسلمانوں سے جلتے ہیں 3 وجہوں سے. کئی وجہوں سے؟ 3 وجہوں سے. کہلے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنی عبادت کے لیے جس دن کو چنا ہے وہ سب سے اعلیٰ دن ہے. اور وہ دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن. یہودیوں نے کون سا دن چنا؟ سنیچر کا دن. عیسائیوں نے اتوار کا دن. اور مسلمانوں نے سب سے اعلیٰ دن چنا. اور سب سے اعلیٰ دن کون سا ہے؟ جمعہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے اور تمام دنوں سے افضل ہے اور ہفتے کی عید ہے. فرمایا یہودیوں کا انتخاب غلط ہو گیا. کیسے؟ وہ مسلمانوں سے 1 دن پیچھے ہو گئے. نہیں پوچھے ہوئے؟ پہلے جمعہ آتا ہے سنیچر، جمعہ آتا ہے. یہودی 1 دن پیچھے ہو گئے، حالانکہ تھے آگے مسلمانوں سے. ارے پہلے یہودی تھے نا، بعد میں مسلمان. مگر وہ مسلمانوں سے پیچھے ہو گئے. مسلمانوں کا دن پہلے آیا جمعہ، یہودی 1 دن پیچھے اور عیسائی 2 دن پیچھے. اتوار کب آتا ہے؟ 2 دن پہلے، 2 دن بعد آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون واولون یوم القیامہ، ہم لوگ آخر میں آئے ہیں مگر قیامت کے دن ہم لوگ سب سے آگے ہوں گے. دنیا میں تمام امتوں کے بعد میری امت آئی، تمام نبیوں کے بعد میں آیا، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہم اور ہماری امت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی تمہارے تابع ہیں 1 دن اور عیسائی 2 دن تم سے. آپ نے فرمایا اور دیکھو کتاب ان کو پہلے ملی اور تمہیں کون سی کتاب ملی تھی یہودیوں کو؟ سوچ کے بتائیے. توریت. اور عیسائیوں کو انجیل پہلے ملی تھی، قرآن بعد میں مسلمانوں کو ملا. آپ نے فرمایا ان کو کتاب تم سے پہلے ملی مگر پھر بھی افضل تم ہی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اب کتاب پر جو عمل ہوگا وہ نہ توریت پر ہوگا اور نہ کس پر ہوگا؟ صرف قرآن پر ہوگا. وہ کتابیں منسوخ ہو گئے، پہلے ضرور آئیں، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ کی نازل کی کتابیں ہیں، یہ سچی کتابیں تھیں، مگر عمل آج ان کتابوں پر نہیں ہوگا. عمل کس پر ہوگا؟ صرف قرآن پاک پر ہوگا. پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن دیکھنا، دنیا میں تو ہم آخر میں آئے ہیں، اولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم ہی سب سے آگے ہوں گے. کیسے ہوں گے سب سے آگے؟ کیسے ہوں گے سب سے آگے؟ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عدالت ہوگی اور اللہ کی عدالت میں فیصلے ہوں گے. تمام نبیوں کی امتیں موجود ہوں گی مگر سب سے پہلے جو فیصلہ کیا جائے گا وہ میری امت کا فیصلہ ہوگا، کسی نبی کی امت کا فیصلہ نہیں ہوگا. ہم دنیا میں بعد میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہوں. یہی نہیں، فرمایا اس کے بعد فیصلے کے بعد جنت میں جائیں گے اور ہر نبی کی امت کے لوگ جنت میں جائیں گے جو نیک ہوں گے. میری امت کے لوگ بھی جنت میں جائیں گے. تو جنت میں پھر تو بڑی بھیڑ ہوگی بھائی، ہے؟ اس لیے تھوڑے بہت لوگ، تھوڑے جتنے پاٹنالے پر رہتے ہیں اتنے جائیں گے جنت میں. اولین و آخرین کے لوگ، ان میں کتنے جنتی ہوں گے؟ تو جنت تو بہت بڑی ہے مگر جس گیٹ سے داخل ہوں گے وہاں تو بھیڑ ہو ہی جائے گی. اور کب نمبر آئے گا؟ اور انتظار میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی. میاں بتائیے، دیکھیے کب لائن میں لگے ہو، دیکھیے کب نمبر آتا ہے ہمارا. تو جنت میں داخل تو ہوئے مگر لائن میں لگنا پڑے گا. کہا نہیں. پتہ ہے آپ کو جنت وہ جگہ جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جنت کا جو دروازہ ہے اور جنت کی جو دہلیز ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ 40 سال کی مسافت کے برابر. آدمی 40 سال تک چلتا رہے تب کہیں جا کر کے اس کی دہلیز ختم ہوگی. یعنی جنتی جو جنت پہ جانے والے ہیں وہ جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ یہ نہیں کہ لائن لگانا پڑے.
ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ فرمایا جنت میں سارے جنتی امت کے جنتی جائیں گے، مگر سب سے پہلے میری امت کے لوگ جنت میں جائیں گے۔ نحن الاولون نحن الآخرون، ہم دنیا میں بعد میں ضرور آئے ہیں، لیکن اولون یوم القیامہ، آخرت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ حساب سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا، فیصلہ سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا، جنت میں داخلہ سب سے پہلے ہماری امت کا ہوگا۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جنت کے دروازے پر دستک دینے والا اور جنت کے دروازے کو کھٹکھٹانے والا، آپ نے فرمایا میں ہوں گا۔ میں آپ نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا، اس کو کھٹکھٹاؤں گا، تو جب وہاں منتظمین مقرر ہوں گے وہ پوچھیں گے آپ کون صاحب ہیں؟ تو میں عرض کروں گا میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہیں گے ہاں آپ ہی کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ آئیں تو دروازہ کھولنا۔ سب سے پہلے دروازہ نبی کریم علیہ السلام کھلوائیں گے، دستک دیں گے، لیکن تمام نبیوں کی امتوں میں سب سے پہلے آپ کی امت جنت میں جائے گی، مگر آپ کی امت میں سب سے پہلے جنت پہ کون جائے گا؟ حضرت صدیق اکبر۔ آپ کی امت میں جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ بولو کون؟ سبحان اللہ، کیا کہنے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرت صدیق اکبر ہوگا۔ اور یہی نہیں، جنت کے تو 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے ایک دروازہ جو ہے وہ باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ۔ ایک باب الصدقہ ہے، صدقے کا دروازہ۔ ایک باب الریان ہے، روزے داروں کا دروازہ۔ جنت کے مختلف دروازے، مختلف گیٹ ہیں، اور فرمایا کہ ہر آدمی کو اس دروازے سے پکارا جائے گا جو جس لائق ہوگا۔ مطلب جنت پہ جانے کو تو سبھی لائق ہیں، یہ بھی تو جنت پہ جا رہے ہیں، مگر ہر گیٹ سے ہر آدمی کا داخلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا باب الصلاۃ سے اس کا داخلہ ہوگا جس کی نماز اچھی ہوگی۔ اچھی ہونے کا یہ مطلب نہیں وہ نماز پڑھتا تھا اور روزہ نہیں رکھتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، نہ حج کرتا تھا، اور نماز پڑھتا تھا اچھی تو نماز والے گیٹ سے داخلہ ہوگا، یہ نہیں مطلب۔ وہ سارے دین کے کام کرتا تھا، مگر اس کی نماز تمام دین کے کاموں میں سب سے اعلیٰ تھی، سب سے زیادہ دلچسپی نماز سے تھی، سب سے زیادہ جان نماز پہ دیتا تھا۔ نماز کے دروازے سے، صدقے کے دروازے سے، یہ صدقے میں سب سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ سب صحابہ صدقہ کرنے والے تھے، لیکن سب سے آگے کون تھا؟ حضرت صدیق اکبر تھے۔ سبھی نے گھر میں کچھ رکھا اور کیا کچھ نذر آقا کو۔ ہر صحابی گھر میں کچھ رکھا، کچھ حضور کے پاس لے کر کے آ گئے۔ سبھی نے گھر میں کچھ رکھا، کیا کچھ نذر آقا کو، مگر جو لا کے رکھ دے گھر کا گھر صدیق اکبر ہے، جو پورا گھر اٹھا لائے۔ حضرت عثمان کا صدقہ۔ حضرت ابوبکر کی نماز بھی بڑی اچھی، روزہ بھی بہت اچھا، قرات بھی بہت اچھی۔ اگر وہ سب سے اچھے نہ ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں ان کو اپنے مصلی پر کھڑا نہ کرتے۔ ہر چیز اچھی ابوبکر کی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے ہر آدمی اپنی مناسبت کے اعتبار سے جائے گا، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز دی جائے آپ ادھر آ جائیے، آپ ادھر سے داخل ہو جائیے، آپ ادھر سے داخل ہو جائیے، آپ ادھر سے داخل ہو جائیے؟ آپ نے فرمایا ابوبکر میں سمجھتا ہوں کہ تم ہی ان میں سے ہو کہ تمہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہے! تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جیسے ہم نے تمہیں قبلہ افضل عطا فرمایا، جیسے ہم نے تمہیں نبی سب سے افضل عطا فرمایا، جیسے ہم نے کتاب تمہیں سب سے افضل عطا فرمائی، جیسے ہم نے شریعت تم کو سب سے پہلے عطا فرمائی، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں بھی سب سے افضل امت بنایا ہے۔ اور دیکھو یہاں تو جو کچھ ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ دنیا میں کسی نبی کی امت کو نہیں دیا۔
दुनिया में भी। जैसे जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, मेरी उम्मत के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया और पाकी का ज़रिया बना दिया। यानी साबिक़ा पैगम्बरों की उम्मतों पर नमाज तो फ़र्ज़ थी, मगर नमाज अपनी इबादतगाह में पढ़ना उनके लिए जायज़ था। जो नमाज के लिए जगहें बनाई गई वहीं नमाज पढ़ सकते थे, घर में नहीं पढ़ सकते थे, खलियान में नहीं, स्टेशन पे नहीं, बाजार में नहीं। मगर आपकी उम्मत के लिए पूरी दुनिया की ज़मीन को मस्जिद बना दिया, यानी जहां वक्त हो जाए वहां तुम नमाज पढ़ सकते हो। और इस उम्मत ने पढ़ के दिखाई। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के कदम बोस हुई कौम हिजाज। बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए और तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। क्या मंजर है नमाज का। तो दूसरी चीज तहूरा, मिट्टी को मेरी उम्मत के लिए पाकी का जरिया बना दिया गया। अगर डॉक्टर मना करे वुजू नहीं कर सकते, पानी नुकसान करेगा, पानी मिल नहीं रहा है, नमाज का वक्त है, तलाश के बावजूद का नमाज वक्त पे पढ़ी जाएगी। अगर वुजू नहीं कर सकते तो तयम्मुम कर लो। तयम्मुम ये उम्मत के लिए, सिर्फ इस उम्मत के लिए सहूलत है, किसी नबी की उम्मत को यह सहूलत अल्लाह ने नहीं अता फरमाई। अब तयम्मुम में क्या करना है, सुन तो लिया तयम्मुम, मगर आज तक किया नहीं तयम्मुम। वो एक साहब थे, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, वो नवाब थे, इलेक्शन में खड़े थे। तो ऐसे मौक़े पे कुछ लोग जो होते हैं, जब इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो चाहे नमाज न पढ़ते हों, पहले उस ज़माने में नमाज वमाज भी शुरू कर देते हैं ताकि नमाजी तबका हमारी तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो नमाज का टाइम आ गया। अब वो नमाज उनको पढ़ना थी, पानी वानी तो था नहीं वहाँ, तो कहले तयम्मुम करते हैं। तो तयम्मुम करने के लिए जब उतरे तो उन्होंने पहले हाथ रगड़े और बाद में थोड़ी मिट्टी मुंह में डाल ली। वो समझे जैसे वुजू में हाथ धो जाते फिर कुल्ली की जाती है, ऐसे मिट्टी उन्होंने बाकायदा फाँक ली। मसले का तो इल्म है ही नहीं साहब। मिट्टी रखेंगे, मरीज आदमी है, ढेला कहाँ से रखें, घर में इतनी जगह नहीं। उलमा से पूछिए किस कदर आसान शरीयत। कब कुम्हार के वहां से एक बर्तन ले लीजिए, आबे से निकला हुआ, पक्का हुआ, उसके ऊपर उसने पेंट न किया हो, पॉलिश न की हो, बाद में पॉलिश भी की जाती है ना, उससे रंगा जाता है ना। अरे मिट्टी के बर्तन देखे नहीं देखे, वो रंगा जाता है, रंगा ना गया हो, आबे से निकला हुआ एक पियाला छोटा सा, एक कूंडा, इस तरह की कोई चीज सरहाने रख लिया आपने। जब तयम्मुम की जरूरत हुई उस पे चाहे गर्दा हो चाहे ना हो, आपने उस पे एक मर्तबा हाथ यूं फेरे रखे और उसके बाद अपने चेहरे पे मल लिया। अगर गर्दा हुई तो क्या हुक्म है, पहले फूंक मार दो ताकि ज्यादा गर्द गुबार अगर हो वो उड़ जाए और बिल्कुल भभूत न मल लो, अपना चेहरा कहीं बदहयत न हो जाए। ये इस्लाम कितना हसीन मजहब है। मिट्टी लग जाएगी चेहरा बुरा लगेगा, इले फूंक मार दो। एक मर्तबा चेहरा पे मल लिया, उसके बाद दोबारा फिर हाथ मारा उस पे, और उसके बाद बाएं हाथ से दाहिने हाथ का मसा किया। कैसे करेंगे, ये 3 उंगलियां हैं, ये वाली, इनको इस उंगली से रखा, इस उंगली के नीचे, और यूं खींचा ऐसे, मैं उंगली के ये ऐसे हथेली लगाई। अब ये 2 बची हैं, इनको यूं कर दिया ऐसे, फिर इसमें भी इसी तरह किया और इस तरह कर दिया। बस तयम्मुम हो गया। न सर पे मिट्टी डालना है, न पैरों पे मिट्टी रगड़ना है। आप सोचिए किस कदर आसान है ये शरीयत। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बहुत नवाजा। पहले ज़माने में जो सदका किया जाता था, उस सदक़े को खाने की इजाज़त नहीं थी, बहन को, भाई को, गरीबों को देने की इजाज़त नहीं थी, कुर्बानी का गोश्त बांटा नहीं जा सकता था, आग आकर के उसको खा जाती थी। इस उम्मत को अल्लाह ने यह सहूलत अता फरमाई है कि कुर्बानी कबूल हो गई। अब उसके बाद तुम खिलाओ और खुद भी खाओ, और पूरे साल अगर खाना चाहते हो तो फ्रिज में रख के खा लो, कोई मसला नहीं, कोई पकड़ नहीं होगी अल्लाह के वहां।
افضل ہے 3 حصے کرنا، مگر فرض اور واجب نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا اس قربانی سے اس قربانی تک۔ کیا کیا سہولتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہیں اس امت کو۔ فرمایا یہاں تو جو دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ آخرت میں دیکھنا، نحن الآخرون، دنیا میں ہم آخر میں آئے ہیں، لیکن اولون یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہمارے نقشے، ہمارے جلوے، ہماری شان نبی کے صدقے میں اولین و آخرین دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے، کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، کیا کہا؟ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اور فریقین وہاں کون ہے پتہ ہے؟ مدعی و مدعا علیہ کون ہے؟ ایک طرف انبیاء ہیں، وہ مدعی ہے، مدعا علیہ کون ہے؟ ان کی امتیں ہیں، کسی نبی کے ساتھ 2 آدمی، کسی کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ 50 آدمی، اور وہ اللہ ان سے پوچھ رہا ہے یہ بتاؤ تم نے یہ گڑبڑ کیوں کیا؟ شریعت کے مطابق عمل کیوں نہیں کیا؟ نکاح کیوں نہیں کیا تم نے؟ نکاح عبادت، خوشی کا موقع، غم ہو جائے کسی کے وہاں انتقال ہو جائے تو نکاح ہو یا نہ ہو، نکاح صرف جو ہے خوشی کی چیز نہیں ہے، نکاح عبادت ہے، عبادت۔ اگر کسی کے وہاں انتقال ہو جائے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی، بولو، روزہ، یہ تو عبادت بھی ہے، نکاح ہو جائے۔ لیکن نکاح کے بعد رخصتی بھی ہو جائے کیا؟ مطلب اپنی منمانی کریں ہم، جو ہمارا جی چاہے وہ ہم کریں۔ آپ کو پتا ہے کسی خاتون کا شوہر اگر مر جائے تو 4 مہینے 10 دن تک عدت ہے، سوگ منانا ہے، یعنی خوشی نہیں کرنا ہے، شوق کپڑے نہیں پہننا ہے، خوشبو نہیں استعمال کرنا ہے۔ اور اگر کسی اور کا انتقال ہو جائے، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، چچا کا، کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو 3 دن سوگ کرنا ہے۔ سوگ کا مطلب کالے کپڑے نہیں پہننا ہے، ماتم نہیں کرنا ہے، مرثیہ نہیں پڑھنا ہے، لیکن تقریبات، خوشی کی محفلیں، ان چیزوں سے گریز کرنا ہے۔ یہ شریعت کا حکم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، جب جی چاہے جو کر لیں، جو ہمارا جی چاہا، ایسا ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے، یہ کیا چیز ہے؟ آپ نے ابھی پڑھا ملت ابراہیمی کیا ہے؟ اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے والد کون تھے پتہ ہے نا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ یہ دیکھیے ماشاءاللہ، حل منکم رجل رشید، کیا تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی نہیں؟ اپنی ماں کے والد کا نام نہیں معلوم؟ امیر معاویہ نہیں، وہ تو ان کے بھائی تھے۔ ایک صاحب بتا رہے وہ اس محلے میں نہیں رہتے، یہ تو عالموں کا محلہ ہے، یہاں کا جاہل دوسری جگہ کے عالموں سے افضل ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، باقاعدہ فخر کرتے۔ اور یہ جو ہے دوسرے محلے سے آئی، یہ بولے اور تو کوئی بول ہی نہیں رہا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو 22 رجب کو وفات ہوئی ہے، انہی کی مرنے کی خوشی میں دشمن لوگ مٹھائیاں، کونڈے، ٹکیا بناتے اور کھاتے ہیں۔ یہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، ان کے والد ماجد کون ہے پتہ ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے خسر، آپ کے سسر ہیں وہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا تو وہ شوہر تو تھے نہیں، وہ تو باپ تھے، اور ام المومنین ہیں، اور عمر کی منزل کیا ہے؟ آخر زمانہ، جوانی بھی نہیں ہے،
اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی، بعد میں انتقال ان کو ہو رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں حضرت ابو سفیان ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا۔ 3 دن جب گزر گئے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے اپنے خادمہ سے کہا خوشبو لے کے آؤ۔ کیا لاؤ؟ خوشبو۔ اور اس کے بعد انہوں نے خوشبو لگائی اور فرمایا مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے خوشبو لگانے کی خواہش نہیں تھی، میں یہ اس لیے لگا رہی ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ ہوں، میں تمہیں مسئلہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر باپ کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دن کے بعد خوشبو بھی نہ لگائیے اور کوئی تقریب نہ کیجیے، مگر 3 دن کے بعد، آج 3 دن ہو گئے اس لیے میں نے خوشبو لگائی ہے کہ 3 دن تک اس کی رعایت کرو، اس کے بعد پھر دوسری چیزیں مشاغل میں مشغول ہونا چاہیے۔ تو باہر صورت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے۔ قیامت کے دن جلوے کیا ہوں گے؟ انبیاء علیہ السلام اللہ کی عدالت میں ہیں، کسی نبی کے ساتھ 40، کسی کے ساتھ 50، کسی کے ساتھ 500، 1000۔ اللہ پوچھے کہ ہم نے تم سے یہ کہا تھا کرنے کے لیے، شریعت دی تھی تم نے عمل نہیں کیا، اے اللہ میرے پاس شریعت آئی نہیں۔ انبیاء سے پوچھیں گے آپ کی ڈیوٹی تھی ان کو دین سکھانا تھا، آپ نے نہیں سکھایا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ ہم نے ایک ایک بات ان کو بتائی۔ وہ کہے گا ما جاءنا من نذیر، اے اللہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں۔ تو انبیاء کہیں گے ہم نے بتایا، وہ کہیں گے ہم نے نہیں بتایا۔ تو جو کہے ہم نے یہ کام کیا وہ مدعی ہے، جو انکار کرے وہ مدعا علیہ ہے۔ مدعی کے ذمے کیا ہوتا ہے عدالت میں؟ اور سوچ رہے ہیں، وہ بھی سوچ رہے ہیں، گواہ پیش کرنا۔ آپ نے اگر پیغام پہنچایا آپ سچے ہیں تو گواہ لائیے، اور امت تو جھٹلا رہی، تو وہ انبیاء کہیں گے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ گواہی دیں گے میرے کیس کی۔ چنانچہ مسلمان نبی کی امت، اللہ کی عدالت، نبیوں کے حق میں اولین و آخرین کا مجمع، کسی امت کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوگا اللہ کی عدالت میں گواہ بننے کا۔ یہ گواہ بننے کا اعزاز صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حاصل ہوگا، آپ کی امت آئے گی۔ اے اللہ یہ سارے نبی سچے ہیں، ان کی امت جھٹلا رہی ہے، جھوٹے ہیں، تو وہ لوگ خاموش تھوڑی ہوں گے، کہنے اے اللہ یہ تو بہت بعد میں آئے اور ہم تو پہلے کے تھے، یہ موقع واردات پہ موجود ہی نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ اللہ پوچھے گا بھائی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اے اللہ موجود ضرور نہیں تھے، مگر تیرے پیغمبر نے ہمیں بتایا، تیری کتاب ہمارے پاس آئی، اس میں لکھا ہے، ہر نبی نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، آپ تشریف لائیں گے، آپ کی امت نبیوں کے حق میں گواہی دے گی، اور آپ کی امت پر گواہی کی حیثیت سے کون آئے گا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ بتائیے عزت بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بن سکو، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور تاکہ پیغمبر، ہمارے محبوب پیغمبر تمہارے حق میں گواہی دیں۔ پھر آگے حکمت بتائی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ قبلہ، پھر بیت المقدس، پھر قبلہ، یہ حکم بدلا کیوں گیا؟ ایک ہی کعبہ رہتا، ایک ہی قبلہ رہتا، اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیت میں حکمت بیان کی ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر عرض کی جائے گی۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے۔ ہاں نکاح ہے تو کب نکاح ہو؟ نماز بعد ہو، ہے نا؟ ایک نکاح بھی ہونا ہے الحمدللہ، مگر وہ نکاح جو ہے نماز کے بعد ہوگا، مسجد میں ہوگا، اسی مسجد میں ہوگا۔ اور نکاح کہاں ہونا چاہیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا النکاح ولو بالدف وجعلوها فی المساجد، نکاح چپکے سے نہ کیا کرو، اعلان کے ساتھ کرو، اور فرمایا مسجدوں میں کیا کرو۔
इसलिए कि मस्जिद में ये तो इबादत है, जिनको बारातियों को आपने बुलाया वो तो आएंगे, उसके अलावा नमाजी शरीक होंगे, ये तो इबादत है। अल्लाह के घर में बुलाना ना बुलाना क्या, फिर इबादत में सबको शरीक होना चाहिए। फिर तमाम नबियों की सुन्नत है ये, वो अदा होगी। फिर यही नहीं, यहाँ जो नमाजी हैं वो निकाह में शरीक होंगे, पता है आपको? यहाँ फरिश्ते भी हैं, यहाँ नेक जिन भी हैं, वो नमाजों में शरीक होते हैं, वो निकाह की इबादत में भी शरीक होंगे। आपने खुद कहा मस्जिदों में किया करो, जाहिर है मस्जिद में निकाह करने की कितनी नूर उसमें होगा और कितनी उसके अंदर बरकत होगी, मगर हम लोग खुद ही अपने निकाहों को बाबरकत बनाना नहीं चाहते। अपने घर में खुद ही आग लगा रहे हैं, बाद में दिखता है कुछ दिनों के बाद ये हो गया और वो हो गया। बाहर सूरत निकाह होगा, उसमें आप हजरात शिरकत फरमाएं। मोहम्मद फरमान की अहलिया की तबीयत ख़राब है, अकील की अहलिया, मोहम्मद बिलाल की तबीयत, मोहम्मद नईम की वालिदा नबाई की अहलिया, मंतशा रईस अहमद, मोहम्मद शफीक की अहलिया, मोहम्मद आराफ की वालिदा, मुश्तबा उनकी वालिदा, अब्दुल कादिर, मोहम्मद बिलाल और मंदू के भाई, क्या नाम था उनका भाई? मोहम्मद शकील, उनको फ़कीन्नू कहा जाता था, उनका इंतकाल हो गया, कल हुआ इंतकाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्हीं की बेटी का निकाह है, उन्हीं की बेटी का निकाह है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। दिली सुकून के लिए कोई दुआ बता दीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ा कीजिए, इससे बहुत दिली सुकून मिलता है। दिमाग में दर्द है हुमैरा के, और जो भी उनकी परेशानी हो अल्लाह ताला सारी परेशानियों को दूर फरमाए। फुरकान की अहलिया और मोहम्मद अकील की अहलिया और बिलाल और नईम की वालदा और मंतशा रईस अहमद उनकी अहलिया, मोहम्मद शफीक की अहलिया, और इसमें बाज़ नाम ऐसे हैं जो फिर से आ गए, जिनके नाम लिखे हैं। अल्लाह ताला उनको भी उनके मकासिद हसना में कामयाबी नसीब फरमाए, बीमार हो तो शिफा अता फरमाए। क्या लिखा है? कमर में चोट लग गई है और उम्र भी लिखी जाती है बाकायदा, यानी अगर कम उम्र हो तो उसको शिफा हो, ज़्यादा उम्र हो तो शिफा हो। यानी उम्र लिखने की क्या ज़रूरत है, महल्ला लिखने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह मियाँ को मकान नंबर बताने की क्या ज़रूरत है? बस बीमार है, कौन सी बीमारी ये भी लिखी जाती है, इसलिए कि अल्लाह मियाँ को पता नहीं, कुछ और बीमारी समझे अल्लाह मियाँ। अल्लाह हम सबके हाथ पर रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना कमा तुहिब्बु